بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا احسان ہے کہ جس نے توفیق عطا فرمائی اب تک کہ ہمیں اس کام کو جاری رکھنے کی، اور ہم اللہ سے دعا گو ہیں ہمیں آگے بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اس کام کو جاری رکھیں، اور انشاءاللہ یقیناً اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، سننے والوں کو بھی ہوگا، اور آپ کبھی آگے زندگی میں پڑھائیں گی، خود بھی پڑھیں گی، اپنی فیملی کو بھی پڑھائیں گی۔ سو یو آر موسٹ ویلکم۔ تو ہم نے گزشتہ لیکچرز میں فعل پڑھا، فعل کی گردانیں کی، پھر ہم نے فاعل کو دیکھا۔ فاعل کو ہم نے دو طرح سے دیکھا۔ دو طرح سے کیسے دیکھا؟ ایک، جب فاعل ضمیر ہوتا ہے تو وہ مختلف طرح سے استعمال ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں چھپا ہوا فاعل ہونا، اس صورت میں پوری گردان استعمال ہوتی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ فاعل جب ظاہر ہو جائے، یعنی وہ کوئی اسم ہو، کوئی مرکب ہو، کوئی اشارہ ہو، کچھ بھی ہو، فاعل مختلف طرح سے آ سکتا ہے، آپ کو تفصیلاً بتایا گیا تھا۔ اس صورت میں اس کی اعرابی حالت رفع ہوتی ہے، ایک شرط۔ دوسری شرط، گردان میں سے ہم پہلا صیغہ چنتے ہیں اگر مذکر ہو، اور اگر مؤنث ہو تو ہم چوتھا صیغہ چنتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہوگی کہ اگر جمع غیر عاقل ہو فاعل تو بھی ہم واحد مؤنث چنیں گے ہمیشہ۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز ایڈیشنل ہے، اگر جمع مکسر ہو، یعنی عاقل تو ہو لیکن جمع مکسر ہو، اس صورت میں واحد مؤنث بھی آ سکتا ہے، لیکن اکثر مذکر ہی استعمال ہوتا ہے۔ آج ہم مفعول کے بارے میں بات کریں گے۔ مفعول کیسے استعمال ہوتا ہے، کس فعل کا مفعول استعمال ہوتا ہے، کس کا نہیں ہوتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک آپ کے سامنے ایک پوزیشن رکھنا چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں کچھ بٹھانے کے لیے۔ مس شازیہ، ذرا پہلی اسٹوڈنٹ کو بلائیے۔ جی سر۔ جھرنا بیگم۔ جہاں آرا، مس جہاں آرا۔ جہاں آرا، سوری، کہاں گئی؟ وہ غائبی ہو گئی۔ چلیں، آپ نے نام پکارا، وہ شاید گھبرا گئی۔ چلیں، اور کوئی نہیں، دوسری کو بلائیں۔ ام آیان۔ ام آیان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چلیں، سلام بس ہو گیا سسٹرز تمام آپ کی طرف سے، بس ہم اپنے بات کو فوراً شروع کریں گے۔ مجھے یہ بتائیے کہ فاعل کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے، رفع، نصب یا جر؟ سر رفع ہوتی ہے۔ اوکے، ویری گڈ۔ اب ہم تھوڑی بات کریں گے، آپ کے سامنے ایک امیج آئے گا، بتائیے امیج نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی کیا ہو رہا ہے اس میں؟ سر چل رہا ہے۔ کون چل رہا لڑکا ہے؟ لڑکا چل رہا ہے۔ ایک لڑکا چل رہا ہے، واک کر رہا ہے، پیدل چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جی اس صورت میں اس کا جو عمل ہے وہ کیا ہے، کیا عمل کر رہا ہے یہ؟ سر چلنا اس کا عمل ہے۔ یس، چلنا اس کا عمل ہے۔ اس کے چلنے کا جو اثر ہے وہ کس پر ہو رہا ہے، اس خود پر ہو رہا ہے یا کسی دوسرے آدمی پر ہو رہا ہے؟ سر اس پر ہو رہا ہے، خود پر۔ اس کے خود پر ہو رہا ہے، ویری گڈ۔ یہ ایک آدمی ہے، پیدل چل رہا ہے، اور اس کے چلنے کا جو امپیکٹ ہے وہ اس کے اپنے اوپر ہے، اس کا کسی دوسرے پہ کوئی اثر نہیں۔ عربی زبان میں ایسے فعل کو، ایسے کام کو لازم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں سسٹر؟ لازم۔ یس، لازم فعل ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ لازم فعل میں مفعول نہیں ہوا کرتے، ٹھیک ہے؟ لازم فعل کے مفعول جی نہیں آیا کرتے، ان کے ساتھ ہمیشہ حرف جر آتے ہیں۔ یہ پھر ہم آگے تھوڑا تفصیل میں بعد میں پڑھیں گے، آج ہمارا ٹاپک مفعول ہے صرف۔ لازم کے ساتھ مفعول نہیں آیا کرتے، یعنی اب فعل ہمارے پاس دو طرح کے ہو گئے، ایک ایسے فعل ہوں گے جن میں مفعول ہوتے ہیں، ایک ایسے فعل ہوں گے جن میں مفعول نہیں ہوتے۔ یہ وہ کیٹیگری ہے جس میں مفعول نہیں ہوگا۔ اچھا، اب آپ کے سامنے دوسرا امیج آیا ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ سر اس میں کھا رہی ہے، لڑکی کھا رہی ہے۔ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، نو پرابلم، وہ کیا کر رہا ہے؟ کھا رہا ہے۔ کیا کھا رہا ہے؟ ایپل ہے شاید۔ یس، سیب کھا رہا ہے، ویری گڈ۔ وہ سیب کھا رہا ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیں اس میں عمل کیا ہو رہا ہے؟
اس میں سیب کھایا جا رہا ہے، کھانا اس میں عمل ہے. کھانا اس میں فعل ہے، کام ہو رہا ہے، یہ فعل ہو گیا، لیکن اس کام کا اثر کس پہ ہو رہا ہے؟ جی سر سیب پہ ہو رہا ہے. ویری گڈ. سو وہ جو امپیکٹ ہے وہ کس پہ آ رہا ہے؟ سیب پہ آ رہا ہے. سو یہ یعنی فعل کھانا ہو گیا، فاعل کون ہے اس میں؟ جی فائل اس میں یہ لڑکا کھانے والا جو ہے. یس یہ اس میں فاعل ہے، اور مفعول کیا ہے؟ مفعول سیب ہے. ویری گڈ. سو ہمارا معاملہ جو ہو گیا طے. پہلے امیج میں فعل کیا ہے؟ چلنا. اور فاعل کون ہے؟ فائل لڑکا ہے. لڑکا فاعل ہے، اور مفعول کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو جی دوسری جو ہم نے پڑھی اس کا نام اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں متعدی. یعنی اسے کہتے ہیں فعل متعدی، یعنی جس میں فاعل کے کام کا اثر کسی دوسری چیز پر ہو. ٹھیک ہے. اچھا اب مفعول کا تذکرہ جی کرنا یا نہ کرنا وہ ہمارے پہ منحصر ہوتا ہے. میں اتنا کہہ دوں میں نے کھایا، مجھے ضرورت نہیں بتانے کی میں نے کیا کھایا جب تک وہ مجھ سے پوچھے نا. البتہ لیکن میرا یہ جو کھانے والا فعل ہے یہ ہے متعدی، یعنی اس میں مفعول آ سکتا ہے. جبکہ میں کہوں گا میں گیا تو اس میں میرے پاس مفعول نہیں آ سکتا، کیونکہ میرا امپیکٹ یعنی میں ہنسا، میں رویا، تو اس کے امپیکٹ میرے اوپر ہیں، کسی دوسرے پر نہیں ہے. تو یہاں سے اپنے ذہن میں یہ جو میں نے امیج آپ کو دیے ہیں، یہ امیج اسی لیے دیے ہیں کہ آپ اپنے ذہن میں ان دو ایگزامپلس کو بٹھا لیجئے. جب بھی آپ کو فرق کرنا ہو تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ فاعل کا یعنی جو کام ہو رہا ہے اس کا امپیکٹ اپنے اوپر ہے یا کسی دوسرے پر ہے. تو یہ تو ہم نے پہلی سیڑھی طے کر لی. اب ہم چلتے ہیں اگلے پیج پر. سو دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے رائٹ سائڈ پر ابھی آیا. فاہمہ. اس کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سمجھنا. ٹھیک ہے. سو مجھے یہ بتائیے یہ متعدی ہے یا لازم ہے؟ یہ لازم ہے. یہ لازم ہے. اچھا یعنی میں کہوں گے میں نے سبق سمجھا تو یہ لازم ہوا یا متعدی ہوا؟ سمجھنا کسی چیز کو ہوتا ہے سر نا. سبق جی پھر متعدی ہوا. پھر تو نتیجہ نکل آیا نا، سب پھر تو متعدی ہو گیا. ٹھیک ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ لازمی نہیں ہے کہ مطلب یہ آپ نے غور کرنا ہے تھوڑا سا کہ میں کس چیز کے اوپر اس کا اثر پڑے گا. یعنی میرے سمجھنا، میں نے سبق سمجھا یا میں نے سبق سیکھا. اب وہ سبق کیا ہے؟ وہ میرا مفعول ہے، میں نے اس سے سیکھا ہے. چلیں کوئی بات نہیں، یہ تو ابھی ایگزامپلز آئیں گی تو واضح ہو جائے گا. فارحہ. فارحہ کا مطلب ہے وہ خوش ہوا. سو خوش ہونا یہ کون سا فعل ہے؟ متعدی یا لازم؟ ہلو آواز نہیں آ رہی آیا نا آپ کی. چلیں نیکسٹ کو بلاتے ہیں. عظما یوسف صاحبہ. جی سر. جی تو مجھے یہ بتائیے فارحہ وہ خوش ہوا یہ متعدی فعل ہے یا لازم ہے؟ یہ اس کا اثر تو خود پہ ہی ہوگا تو یہ لازم ہوگا سر. ویری گڈ. یہ لازم ہے کیونکہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ یعنی اس کے اپنے اوپر ہی ہو رہا ہے. فائل کے خود کے اوپر ہوگا. اگلا دیکھیں غاضبہ وہ غصے ہوا. اس کا کیا ہے؟ لازم یا اس کا متعدی؟ یہ متعدی ہے. ہاں یہ جی متعدی ہے. متعدی ہے. اگر میں کوئی غصہ ہو کس چیز پہ غصہ ہوا تو اس کے لیے مفعول ضروری ہے. اچھا نہیں اس میں ایسے نہیں غضبہ ہے. متعدی نہیں کہلاتا نہیں 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 نہیں. غصہ ایک آدمی کا غصہ ہونا ہے یعنی مجھے بیٹھے بیٹھے بھی غصہ آ سکتا ہے، لازمی تو نہیں ہے مجھے کسی چیز پر ہی آئے. صحیح. تو اس غصہ، رونا، ہنسنا یہ کیا ہیں؟ حسی چیزیں ہیں. ان کا امپیکٹ بندے کی اپنی ذات پہ ہوتا ہے. یعنی ایسا کام جس میں مطلب میں ہنس پڑا، میں رو پڑا، میں خوش ہوا، میں غمگین ہوا. سو یہ کیا ہے؟ تمام چیزیں یہ میری اندرونی فیلنگز ہیں. یہ فیلنگز ہیں اور فیلنگز والے جتنے فعل ہوتے ہیں یہ تمام لازم ہوا کرتے ہیں.
لازم صحیح بالکل. ٹھیک ہے, یہ لازم ہوا کرتے ہیں. اوکے جی, آگے دیکھیں. لعبہ, اس نے کھیلا, وہ کھیلا. اب یہ بات یاد رہے صاحب ذرا, وہ کھیلا تو کچھ کھیلا, تو جو کھیلا ہوگا وہ مفعول ہوگا. تو اب بتائیے یہ متعدی ہے یا لازم ہے؟ لعبہ تو متعدی ہوگا پھر. ہاں جی, یہ متعدی ہوگا, یعنی جو چیز کھیلنا. میں نے کرکٹ کھیلی, میں نے کھیل کھیلا. اچھا, اب اگر میں آپ کو تھوڑا سا اردو کا آئیڈیا دوں, اگر آپ سوچیں, میں کہوں میں حامد سے خوش ہوا. سسٹر میں نے کیا کہا؟ میں حامد سے خوش میں ہوا. حامد. یہ جو سے لفظ ہے بیچ میں, یہ حرف جر کے لیے ہے. صحیح. دیکھا آپ بیچ میں اگر غور کریں نا, پریپوزیشن آ گئی. میں کہوں میں آپ پر غصے ہوا, میں کیا لفظ لے کر آیا؟ پر. اب پر عربی میں الا ہوتا ہے, اس کا مطلب حرف جر داخل ہو گیا, تو یہ متعدی نہیں ہو سکتا. اب میں کہوں میں نے کرکٹ کھیلی, اب میں نے جب کرکٹ کھیلی ہے تو بیچ میں کوئی حرف جر نہیں آ رہا, ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے, میں نے کرکٹ کھیلی. میں نے سبق سمجھا, میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے سبق سے سمجھا, میں نے کہا میں نے سبق سمجھا, ڈائریکٹ کہا, بیچ میں کوئی پریپوزیشن نہیں آ رہی. تو اپنے ذہن میں تھوڑا سا اردو کا جملہ بھی لا کر دیکھیے. اوکے, اگلا دیکھیں. نازل, نازلہ, وہ نازل ہوا. یہ کیا ہے, متعدی یا لازم؟ اب اگر کہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی, پر, اب بتائیے متعدی ہے یا لازم ہے؟ تو پھر تو یہ متعدی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی تو سسٹر بیچ میں لفظ آ رہا ہے پر, پر, تو پر حرف جر ڈیمانڈ کرتا ہے. لازم ہے. جی یہ لازم ہے. اصل میں کوئی بات نہیں, ابھی ہم اس ٹاپک کو ہم نے شروع کیا ہے, سو ابھی جب جملہ آگے جا کر کھلیں گے, ہم بنائیں گے, تو یہ چیز مزید واضح ہوگی کہ متعدی فعل وہ ہوتے ہیں جس میں ہم ڈائریکٹ مفعول لے کر آتے ہیں. لازم فعل وہ ہوتے ہیں جس کا امپیکٹ اگر کسی چیز پر ہو تو وہ حرف جر کے ذریعے لایا جاتا ہے. تو یہ جب ہم آگے ایگزامپلز لائیں گے تو مزید واضح ہوگا. سو فحصا, اس نے معائنہ کیا. اب ڈاکٹر نے آپ کا معائنہ کیا, تو اب بتائیے یہ متعدی ہے یا لازم ہے؟ یہ تو متعدی ہے. ڈاکٹر ہاں جی, تو متعدی ہونا ہے, ڈاکٹر جو پکڑ لیتے ہیں. اوکے. وقفہ, وہ کھڑا ہوا. وقفہ, وقفہ, یہ لازم ہے. یہ لازم ہے. گڈ. یہ کرنا خود ہی جو غسلہ, اس نے دھویا. غسلہ, اس نے دھویا, یہ متعدی ہے. ہاں جی, کیوں؟ اس نے کتاب, اس نے گلاس دھویا, کپ دھویا. اچھا, اگر آپ تھوڑا سا غور کریں, تھوڑا سا, جسٹ تھوڑا سا, آپ کو پتہ چلے گا یہ فارحہ وہ خوش ہوا, غاضبہ وہ غصہ ہوا, نازلہ وہ اترا, واقفہ وہ کھڑا ہوا. یہ ایسے اعمال ہیں جن کا انسان کے جسم کے ساتھ ایک تعلق ہے, اور اس میں کچھ تو حسی ہیں, یعنی فیلنگ کے ساتھ تعلق رکھ رہے ہیں, اور جس میں جیسے آپ دیکھیں نازلہ اترنا, اس کے اندر بھی ایک فیلنگ, یہ ایک فیلنگ کا بھی ہو سکتا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کتاب کا نازل ہونا, اب وہ ایک حسی طور پر نازل ہوئی تھی, جو ایک غائبانہ طریقے سے نازل ہوئی تھی, فزیکلی بھی نازل ہونا ہو سکتا ہے. تو واقفہ کھڑے ہونا, کسی آدمی کا امپیکٹ جو اس کے اپنے ہی اوپر اس کا اثر ہو رہا ہو. یعنی اگر میں کہوں میں آپ کے گھر یا آپ کی مکان یا آپ کے شہر میں نازل ہوا, تو مطلب میں نازل ہوا نا, یعنی میں ذاتی طور پر نازل ہوا. تو میرا جو عمل ہوا ہے, میرا جو فعل ہے, اس کا اصل میں جو اثر ہے وہ میرے جسم کے اوپر ہی ہے. تو اب اگر آپ ان تمام فعل کو دیکھیں تو اس کا اثر انسان کے اپنے جسم پر ہی ہوتا ہے. یعنی فارحہ, اس کا خوش ہونے کا امپیکٹ اس کے اپنے اوپر ہے, اس کے غصے ہونے کا امپیکٹ بھی اس کے اپنے اوپر ہے, اترنے کا امپیکٹ بھی اس پہ ہے, کھڑے ہونے کا امپیکٹ بھی اس پہ ہے. لیکن اگر آپ سمجھیں فہمہ, سمجھنا, یعنی کسی چیز کو سمجھنا, تو لازمی بات ہے کوئی نہ کوئی چیز موجود ہوگی. کھیلنا, جس چیز کو کھیلا گیا, تو لازمی بات ہے کہ میرا جو فعل ہے, جو عمل ہے, اس کا اثر کسی دوسری چیز پر ہو رہا ہے.
جبکہ جو یہ میں نے ریڈ دائروں میں جو کیے ہیں ان عمل کا ایفیکٹ انسان کے اپنے اوپر ہوتا ہے, کسی دوسری چیز پہ نہیں ہوتا. اب اگر میں کہوں میں نے گلاس دھویا تو میرے عمل کا ایک فعل ہے اور دوسرا مفعول ہے جس پہ امپیکٹ ہو رہا ہے. بہرحال یہ تو چھوٹی سی آپ کو میں نے ایک اس کی وضاحت دینی تھی تاکہ اب یہ آہستہ آہستہ یہ بات آگے مزید چلے گی. سو جملہ فعلیہ پڑھا, اس میں ہم نے فعل پڑھا, فعل میں ہم نے گردانیں پڑھی. فاعل کو ہم نے دو طرح سے دیکھا, ضمیر, ظاہر, اور ضمیر کی صورت میں اسے مستتر کہتے ہیں. مستتر کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا ہونا. پھر آج ہم نے دیکھنا ہے مفعول. اچھا, یہ ظاہر جو ہوتا ہے یہ مرفوع حالت میں ہوتا ہے, یعنی اسے حالت رفع میں رکھا جاتا ہے فاعل کو. سو مفعول اسم ظاہر, آج ہم اسم ظاہر کی صورت میں مفعول کو دیکھیں گے. تو باقی چیزیں وہی کی وہی رہیں گی کہ مفعول اسم علم بھی ہو سکتا ہے, معرب باللام بھی ہو سکتا ہے, نکرہ بھی ہو سکتا ہے, اسم اشارہ بھی ہو سکتا ہے, جملہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ چیز ہم بعد میں دیکھیں گے. مرکبات تینوں, توصیفی, اضافی, اشاری. امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے اس کا, ترتیب میں پہلے فعل آئے گا نمبر 1, فاعل ہوگی نمبر 2, اور مفعول ہوگی 3. یہ 3 ترتیب چلیں گی. جب ہم جملہ لکھیں گے تو وہ یہ ترتیب ہوگی. فاعل ہمارا حالت رفع میں ہو گیا اور مفعول ہمارا حالت نصب میں ہوگا. بس یہ قیمتی ترین پوائنٹ ہیں جو آپ نے کبھی نہیں بھولنے, مفعول حالت نصب میں اور فاعل حالت رفع میں. اوکے جی, اب ہم ذرا جملوں کی پریکٹس کریں گے تو بات سمجھ آئے گی. تو سسٹر پہلا جملہ کیا ہے؟ حامد نے خالد کو مارا. اوکے, فاعل کیا ہے؟ فاعل تو ہے اس میں حامد. اوکے, فعل کیا ہے؟ مارا, مارنا فعل ہے. اوکے, حامد صاحب ہے اور فاعل, خالد جو ہے وہ مفعول ہے. حامد ہے جی فاعل, خالد ہے مفعول, اور مارنا ہے فعل. رائٹ؟ فعل. جی اوکے, جی اب مجھے جو آپ کو چیزیں دینی ہیں وہ ہے مادہ اور وزن. سو مارنے کا جو مادہ ہے وہ ہے ضاد, را, با, اور اس کا جو وزن ہے وہ ہے فعلا. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیے کہ فاعل ظاہر ہے یا ضمیر ہے؟ اس میں ظاہر ہے سر. بالکل. تو جب فاعل ظاہر ہوتا ہے تو کیا قاعدہ ہے؟ جب ظاہر ہوتا ہے تو پہلا والا صیغہ استعمال ہوتا ہے. ویری گڈ. سو گردان. بتائیے پہلا صیغہ کیا ہوگا؟ ضربا. گڈ. ضربا ضربا. اب ہم حامد, نے لکھنا کیونکہ ہے وہ فاعل حالت کو. رفع میں ہوگا. ضربا. جی, ضربا حامد ہاں جی, خالدن. ویری گڈ. ضربا حامد خالد. خالدن. سو حامد نے خالد کو مارا. بہت خوب, اللہ تعالیٰ بہت ترقی عطا فرمائے. گڈ ہو گیا. چلیں جی, اگلا جملہ ہے انہوں نے اس کو مارا. اس کو انہوں نے اس کو بلکہ نہیں کیجئے, آپ یہاں پر خالد ہی لکھیے. انہوں نے خالد کو مارا, یہاں پر نا آپ خالد ہی لکھیے. صحیح. انہوں نے ضربا ضربو. اچھا ایک منٹ, یہاں پہ اس کو کریکٹ کر دوں. یہاں پہ خالد لکھنا ہے ہم نے, انہوں نے خالد کو مارا. اب دیکھیے یہ انہوں نے, سو یہ فاعل کیا ضمیر ہے یا ظاہر ہے؟ یہ ضمیر کی شکل میں ہے. ٹھیک ہے, تو جب ضمیر کی شکل میں ہوتا ہے تو کیا قاعدہ ہے, گردان میں سے کون سا صیغہ چنتے ہیں؟ پھر وہ جو سیکھے میں مطلب جو ہمارا ضمیر, جس سیکھے میں جو ضمیر کا شو ہو رہا ہے, جیسے کہ انہوں نے, تو ضربا میں ایک واحد مذکر, اور ضربو جو ہے وہ اس کا جمع ہو. ضربا ضربا ضربو, تو یہ انہوں نے جو ہے وہ تیسرا آ گیا سیکھا. ویری گڈ. ضربو. اب ہم کیا کریں گے؟ ضربو. ضربو انہوں نے مارا. ضربو خالدن. ویری گڈ. ضربو خالدن, انہوں نے خالد کو مارا. اوکے جی, گڈ ہو گیا. میں نے خالد کو سنا.
تو اب ہمارے پاس بتائیے فعل کیا ہے، فاعل کیا ہے اور مفعول کیا ہے؟ جی اس میں میں تو ہو گیا فاعل اور سننا فعل ہو گیا اور مفعول جو ہے وہ خالد ہو گیا. ویری گڈ، میں نے خالد کو سنا. اوکے تو بتائیے فاعل جو ہے وہ ظاہر ہے یا ضمیر ہے؟ فاعل اس میں ضمیر ہے. ویری گڈ. سو مادہ ہے سین میم اور عین اور وزن ہے فاعلہ. تو اب بتائیے کیا فعل بنے گا؟ سمیتو میں نے ویری سنا. گڈ. سمعتو. سمیتو خالدن. ویری گڈ. سمعت خالدن، میں نے خالد کو سنا. گڈ ہو گیا. اوکے اگلا جملہ ہے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا. سو وہی سیم فعل ہے سننا. اب بتائیے فاعل ظاہر ہے یا ضمیر ہے؟ اس میں تو ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں جلالہ ہے. ٹھیک ہے. سمی اللہ محمدن. سمی اللہ محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. ویری گڈ، بہت خوب. تھینک یو عظما صاحبہ، وسلم. ماشاءاللہ آپ نے بہت کانفیڈنٹلی اور بہت اچھے سے جواب دیے. بہت شکریہ آپ کا. اوکے جی، مس عائشہ صاحبہ تشریف لائیے. مس عائشہ آپ کو ریکویسٹ بھیجی ہے. اوکے مس جہاں آرا بیگم. وعلیکم السلام. السلام جی علیکم. جی تو مجھے بتائیے کہ فاعل کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے مرفوع ہوتی ہے. اور مفعول کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے. منصوب. منصوب. ویری گڈ. چلیں جملہ ہے آپ کے لیے زید نے دروازہ کھولا. جی. سو کھولنے کی عربی ہوتی ہے فا فاتح. تا ہا مادہ اور وزن ہے فعلا. جی. فاتح زید بابن. فاتح زید. اوکے یہاں پہ ایک پوائنٹ چھوٹا سا سمجھ لیجئے. فتح زید البابا، جی جی. زید نے دروازہ کھولا. اچھا جب ہم اس کو کریں گے نا نکرہ، یعنی اگر میں کر دوں بابن، سو اس کا مطلب ہوگا کوئی دروازہ کھولا. ٹھیک ہے. یا میں کہوں گا زید نے ایک دروازہ کھولا، کیا کہوں گا؟ زید نے ایک دروازہ کھولا. ایک دروازہ کھولا. لیکن اگر میں سمپلی کہوں زید نے دروازہ کھولا، میں کمرے میں آیا دروازہ کھلا ہوا تھا، میں نے کہا دروازہ کس نے کھولا، آپ کیا کہیں گی؟ فتح زید البابا، دروازہ زید نے کھولا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت باب معرفہ ہے، ہم دروازے کو جانتے ہیں. سو اب زید گھر میں داخل ہوا، جی ہمیں جی. نہیں پتا اندر 5 دروازے تھے، اس میں سے داخل ہو کے چلا گیا، تو ہم کہیں گے فتح زید بابن، زید نے ایک دروازہ کھولا اور وہاں سے نکل گیا. اندر 6 دروازے تھے، اب ہمیں نہیں پتا کون سا کھولا. ٹھیک ہے. کیپ اٹ ویری سمپل. سو جی. نکیرہ ہم کریں گے جب ہمیں ضرورت ہوگی، فی الحال معرفہ رکھیے اور ٹینشن فری ہو جائیے. اوکے بس اتنا بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جب بھی مفعول ٹھیک ہے نکیرہ آئے گا تو بس اس کا مطلب ہوگا ایک یا کوئی، اور وہاں سے یہ مراد ہوگا کہ یعنی وہ کسی کو اسپیسیفک نہیں کیا جا رہا. اوکے ابھی ہم ان ٹاپکس کو بعد میں مزید دیکھیں گے. مریم نے خالد کو سنا. اب بتائیے اس کی عربی کیا ہوگی؟ فعل پہلے آ چکا. سمیت مریم خالدن. دوبارہ بتائیے کیا بتایا آپ نے؟ سمیت مریم خالدن. کوئی غلطی ہے؟ مریم نے خالد کو سنا جی تو فعل
अच्छा ठीक हो गया, सामिया मरियम खालिदन। नो, सामिअत सिस्टर, सामिअत। सर मैं समियत समिअत ही कहा है उन्होंने पहले। मैंने ओ, समिअत ही पहले बोला मुझे समझ नहीं था। लगी, मुझे लगा सामिआ, ता की आवाज मुझे सुनाई नहीं दी। ओके, सामिअत मरियम खालिदन, देखिए यहाँ मुझसे गलती खालिदन। हुई। सो सामिअत मरियम खालिदन, मरियम ने खालिद को सुना। ओके, अगला खालिदन। जुमला है उन्होंने खालिद को मारा। ओके, ये जुमला हो गया। ओके, ये जुमला हो चुका, ठीक पहले है, उन्होंने हो गया, जी। बस ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट पोर्शन है हमारा मुअर्रब बिल्लाम, नकिरा इस्तेमाल करना। सो लड़कों ने पानी पिया, लड़कों ने पानी पिया। अब मुझे पानी बताइए पिया। फाइल क्या है, फेल क्या है और मफूल क्या है? लड़कों इसमें फाइल है, पानी इसमें मफूल है और पिया इसमें फेल है। वेरी गुड। अच्छा, लड़कों की अरबी होती है, ये वालदुन से जमा हो गई इसकी औलादुन, ठीक है, वालदुन और जमा हो गई औलादुन। जी। सो आपने मार्फा रखना है इनको। सो पीने की अरबी होती है शीन रा बा और वजन होता है फाइला। अब शारिबा जुमला यानी बनाइए। शारिबुल औलादुल अलमा। दोबारा बोलिएगा। शारिबु शारिबू क्यों कह रही हैं सिस्टर? औलादा शारिबुल औलादुल। नहीं, लड़कों शारिबू ने क्यों पिया। कह रही हैं? अच्छा शारिबा, क्योंकि लड़कों का अगर फाइल करेंगे फाइल डबल हो जाएंगे। शारिबल औलादुल अलमा। जी, शारिबल औलादुल मा, लड़कों ने पानी हाँ, पिया। शारिबा, क्योंकि फाइल जाहिर है ना, इसलिए हम गर्दान में हमारे से पास पहला सीगा जी चुनेंगे, सीगा नंबर 1। सो अगर हम औलाद को जी गायब कर दें कि उन्होंने जी पानी पिया, तो फिर हो जाएगा शारिबुल मा, तो फिर शारिबू हो। शारिबु। ओके, अगर हम इस अलमा को कर दें नकिरा, ठीक है, तो फिर ये तर्जुमा बन सकता है जी शारिबल औलाद मा अन, लड़कों ने कुछ पानी पिया, ठीक है। यानी जो ऐसी चीजें हैं ना, जैसे पानी है, खाना है, अब उसको हम यही कह, अब ये तो नहीं कह सकते ना एक पानी पिया, ये तो कोई बात नहीं बनती ना। अब किताब का तो हो सकता है एक किताब ली या कुछ किताबें ली, अगर एक होगी नकिरा आएगी किताबन, तो फिर होगा नकिरा एक किताब, ज्यादा होगा तो कि कुछ किताबें। लेकिन पानी, खाना, ये ऐसी चीजें हैं जिनकी यानी क्वांटिटी एक क्या होते हैं, तोल में आती है, तो ऐसी चीजों को कुछ में लिया जाता है। काउंट नहीं कर सकते हैं। हाँ जी, तो क्या कहेंगे? शरिबल औलादु माअन। सो अगर मैं कहना चाहूं मैंने कुछ पानी पिया, तो इसका मतलब होगा शरिबतु माअन, मैंने कुछ पानी पिया। यानी अब आपको पूछती हैं हल शरिबती, क्या तुमने पिया? हल शरिबती माअन, क्या तुमने पानी पिया? मैं कहूंगा हाँ शरिबतु माअन, मैंने कुछ पानी पिया है, यानी कुछ जवाब दे दिया। अगर वैसे भी कह सकता हूँ शरिबतुल मा, हाँ मैंने पानी पी लिया, लेकिन इससे मुराद ये होगा कि भाई मैं सैर हो चुका हूँ, मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं। लेकिन अगर मैं माँ नकीरा कह रहा हूँ, तो इसका मतलब मैंने कुछ पिया है, शायद मुझे और भी चाहिए। तो ये एक छोटा सा मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, ताकि आपको नकीरा मार्फा का थोड़ा सा फर्क भी पता चले। सो अगला जुमला है मैंने पानी पिया। सो इसका क्या तर्जुमा होगा? शरिबतुल मा। वेरी गुड, शरिबतुल मा, मैंने पानी पिया। लड़की ने रोटी पकाई। ओके, पकाने की अरबी होती है ता बा और खा, ता बा खा, बा खा। और वजन होता है फाअला, यानी ऐन कलिमा पर जबर। अच्छा, आयन कलमा पर जबर। तबखल बिंतु तबखल बिंतुल खुब्जा। तो गलती बताइए अपनी खुद ही से, क्या गलती की आपने? तबखल बिंतुल देखिए क्या लिखा हुआ है, तबखत मुअन्नस है ना बिंत। यस, मोनिस का सिगान। जी जी, मोनिस अच्छा, का और सिगाना ये था। जेर फेल मिलाने था। के लिए दी गई है, ये जेर असल में ये साकिन था, तो ये मिलाने के लिए दी गई है, क्योंकि आगे मुअर्रफ बिल लाम आ रहा है। इल्तिकाए साकिन। तो तबखतिल बिंतुल खुब्जा, लड़की ने खुब्जा। रोटी पकाई। तो अगर मैं कह रहा हूँ कुछ रोटी पकाई, तो मैं आल हटा दूंगा, तो क्या फिर कहूंगा? यहाँ पर आ जाएगा तबखतिल खुब्ज। बिंतु जी खुब्जन।
کچھ روٹی پکائی، خبزن، کچھ روٹیاں پکائیں. اوکے. جی کچھ طالب علموں نے ایک قلم توڑا. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ لفظ آ رہا ہے کچھ طالب علموں نے، تو اس کا مطلب اسے معرفہ نہیں رکھیں گے اب ہم. اچھا فاعل اور انکار کر مفعول بتا دیں کیا ہے. دیں. طالب علموں اس میں ہمارے پاس ہے فاعل ہے، گڈ، قلم اس میں مفعول ہے، ویری گڈ، اور توڑا اس میں فاعل ہے، وہ گڈ. فعل ہے. سو توڑنے کا جو فعل ہے وہ ہے کاف سین را. اوکے. اور عین کلمہ پر ہے زبر. جب میں عین کلمہ پر زبر کہہ رہا ہوں تو اس سے کون سا وزن مراد ہے میرا بتائیے. فعلا، فعلا. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. سو یہ بتاتا چلوں میں آپ کو کہ ڈکشنریاں جو ہوتی ہیں نا عربی کی، ان میں کچھ آئیڈینٹیفیکیشن اسی طرح سے ہوتی ہیں کہ آپ کو اگر ماضی کا فعل بتانا ہوگا تو وہ ایک اس طرح سے لگاتے ہیں ڈیش، اور اس کے اوپر اگر زبر ہے تو اس کا مطلب وزن کیا ہے فعلا، اور اگر اس کے نیچے زیر ہے تو اس کا مطلب ہے فاعلا، اور اس کے اوپر پیش ہے تو اس کا مطلب وزن کیا ہے فاؤلا. سو یہ ڈکشنریز میں فاؤل. آئیڈینٹیفیکیشن ایسے ملتی ہیں آپ کو، وہاں پہ وزن باقاعدہ لکھے نہیں جاتے جی بلکہ یہ علامات ہوتی ہیں اس کی، یعنی اوپر زبر. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ صرف عین کلمہ کی حرکت ہے. کیوں؟ کیونکہ چینج ہی صرف اسی میں ہو رہا ہے، فا اور لام فکس رہتے ہیں. ٹھیک ہے، جی. ان آئیڈینٹیفیکیشنز کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اوکے جی. سو آپ بتائیے جملہ کیا بنا. کسرل، کسرا کاسارا. طالب، کسرا طالب علموں. سسٹر طالب علم کی عربی کیا ہوتی ہے؟ طلابن. طلابن، کسرا طلابن کلمہ. کاسارا طلابن کسرا قلمن. اب دیکھیں طلابن کلمہ. کہ قلم بھی میں نے کیا کہا ہے ایک قلم، یعنی ایک قلم توڑا. جی تو کاسارا طلابن قلمن، کچھ جی. لڑکوں نے قلم توڑا. اب میں اگر جملے کو کر دوں نا لڑکوں نے قلم توڑا تو وہ پھر یہ سارا معرفہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا کاسارا طلاب القلم. طلاب الکلمہ. یہ فرق پڑے گا. اوکے اگلا جملہ دیکھیں. مردوں نے عورتوں پر ظلم کیا. جی مردوں اس میں فاعل ہے، عورتوں اس میں مفعول ہے، اور ظلم اس میں فعل ہے. گڈ. سو مردوں راجلن کی عربی ہوتی ہے رجالن، اور ظلم ظالمہ عورتوں کی فعلا ظا لام میم اور عین کلمہ پر زبر. اور عورتوں کی عربی نساء. ظالم. اچھا ظالم الرجال النساء. النساء. ظلم الرجال النساء، مردوں نے عورتوں پر ظلم کیا. لیکن آج کل یہ ہو رہا ہے ریورس، یہ عورتوں کی جگہ آ گئی ہے یہاں اور مردوں کی جگہ چلی گئی ہے ادھر. تو جملہ بن رہا ہے ظلمت النساء الرجال، عورتوں نے مردوں پر ظلم کیا. یہ تو ہے آج کل کی ریالٹی. اوکے یہاں پر ایک اور چیز میں بتاتا چلوں. اب الرجال چونکہ جمع غیر عاقل ہے، اس لیے اگر یہاں ظلمت آ جائے تو بھی جملہ درست ہوگا. اگر یہاں پر ظلمت، یعنی یہ سوری جمع غیر عاقل نہیں ہے، یہ جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے، جمع مکسر عاقل. جی جمع مکسر عاقل کے لیے واحد مؤنث اگر استعمال ہوا کہیں مل جائے تو بھی ٹھیک ہوگا، لیکن غالب جو ہے وہ یہی طریقہ رہتا ہے کہ وہ مذکر ہی رہتا ہے، غالب یہی رہتا ہے. ترغائب. آپ کو مل جائے کبھی کسی جملے میں تو جملہ درست ہوگا، یعنی عاقل مکسر ہو، جمع مکسر ہو، عاقل مذکر کی. اوکے اگلی طرف چلتے ہیں جی. اب ہم نیکسٹ اسٹوڈنٹ کو لیں گے. بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا کیا، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے. التمش صاحبہ تشریف لائیے. جی حاضر. جی تو اب ہم مرکبات کو استعمال کریں گے. جملہ پڑھیے کیا ہے.
استاد نے نئے طالب علم کو مارا. گڈ. سو فائل کیا ہے, مفعول کیا ہے؟ فاعل اس میں استاد ہے, نئے طالب علم مفعول ہوا اور مارا اس میں فعل ہوا. ویری گڈ. سو نیا طالب علم کون سا مرکب ہے؟ یہ مرکب توصیفی. ٹھیک ہے, پہلے اس مرکب کو بنا لیجئے, وہ کیا بنے گا؟ طالب جدید. ویری گڈ, طالب جدید ہمارا مرکب بن گیا. اوکے, اور مارنے کی عربی آپ کو پتا ہے, زاد را با, فعلا کا وزن ہے ضربا. ضربا. سو فاعل ہمارا ظاہر ہے یا ضمیر ہے؟ ظاہر ہے. ضربا استاذ. دیکھیں, میں نے استاد یا طالب علم کے ساتھ ایک یا کچھ کا لفظ استعمال نہیں کیا, مرفع رکھیے آپ. ضرب الاستاذ طالب جدید. بہت بڑی غلطی کی آپ نے, غور کریں کیا غلطی کی آپ نے. جی میں نے معرفہ نہیں کیا اس کو. ضرب الاستاذ طالب الجدید. جی, آپ نے ایک غلطی یہ کی تھی کہ اس کو مرفع نہیں کیا, دوسری یہ کی تھی کہ آپ نے مفعول کو کہ میں حالت نے رفع میں نصب پڑھ نہیں. دیا, جی جبکہ آپ نے اس کو نصب رکھنا ہے. جی سوری اوکے, سر. اگلا اب جملہ دھیان دیکھیں. کریں گے. محنتی استاد نے نیا سبق سمجھایا. اوکے, سو اب اب دیکھیں. محنتی استاد اس میں اوکے, فاعل ہے, مفعول کیا ہے؟ یہ فاعل ہوا اور یہ مرکب توصیفی بھی ہوا. اور سبق سمجھایا اس میں فعل ہوا, نیا سبق مفعول ہوا, اور یہ دو مرکب توصیفی آ گئے ہیں اس میں. ٹھیک ہے, سمجھانے کی عربی ہوتی محنتی ہے استاد بھی شرح, اور نیا سبق. شین را ہا, اور عین شین کلمہ پر شارہ زبر. شارہ. اب جملہ بنائیے. شارہ محنتی استاد. مجتہد استاذ. المجتہد آ جائے گا, المجتہد استاذ, پھر الاستاذ. سسٹر کیا کر رہی ہیں آپ؟ ال بھی الاستاذ, لگا رہی ہیں, تنوین بھی پڑھ رہی ہیں. الاستاذ آ جائے گا, پھر آگے آ جائے گا نیا سبق. سسٹر وہ محنتی استاد, محنتی استاد کی عربی کیا ہوتی ہے؟ شارح جی میں سر, شارح المجتہد الاستاذ. سسٹر یو آر میکنگ مسٹیک. محنتی استاد موصوف پہلے ہوتا ہے یا صفت پہلے ہوتی ہے؟ استاذ المجتہد, سوری. جی, شرح الاستاذ المجتہد نیا سبق. درس جدید. سو اب اس کو مرفع بنا دیجیے. الدرسل جدیدہ. جی, شرح الاستاذ المجتہد الدرس الجدیدہ. میں آپ لوگوں کو بغیر اردو کے ڈائریکٹ عربی میں بھی لے جا سکتا تھا, لیکن یہ فعل فاعل مفعول کا ٹاپک تھوڑا سا یعنی ذہن میں پیوست کرنا ہوتا ہے, اس لیے میں آپ کو اردو سے عربی میں ہیلپ کروا رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑے سے قاعدے پکے ہو جائیں. اگلا جملہ دیکھیں. نیک مسلمانوں نے کمزور مسلمانوں کی مدد کی. اوکے, فاعل کیا ہے؟ اب نیک مسلمانوں فاعل ہوا, کمزور مسلمانوں مفعول ہوا, مدد کی فعل ہوا. گڈ. سو مدد کیا عربی ہوتی ہے؟ نون صاد را اور عین کلمہ پر زبر. اچھا, اب مجھے یہ بتائیے آپ, نصارہ. جی اب آپ نے سب سے پہلے تو آپ مرکب توصیفی کی عربی بنا لینا آرام سے. نیک مسلمانوں کیا ہوگی؟ نیک کی عربی ہوتی ہے صالحون, مسلمانوں کی عربی ہوتی ہے المسلمون الصالحون الصالحون. جی, المسلمون الصالحون. گڈ. اور کمزور مسلمانوں کی, سو ضعیف ان کی جمع ہوتی ہے ضعفاء. جی, المسلمون الضعفاء.
المسلمون الضعفاء. اوکے, یہ تو ہم نے پہلے بنا لی اس کی عربی. اب جب آپ اپلائی کریں گی تو اب آپ نے رفع نصب کا خیال رکھنا ہے. اب آپ جملہ بنائیے. نصر المسلمون الصالحون المسلمون الضعفاء. غلطی کر گئی نا آپ. کیا غلطی کی آپ نے؟ المسلمون کو مسلمینہ نہیں کرنا نصب میں, جی مسلمینہ کرنا اس تھا لیے میں نے استاد آپ کو جی. کہا تھا ذرا دھیان رکھیے گا. سو النصر المسلمون الصالحون المسلمین الضعفاء, نیک مسلمانوں نے کمزور مسلمانوں کی مدد کی. اب یہ المسلمین نصب ہوا کیونکہ یہ مفعول ہے, اور ضعفاء نصب کیوں ہوا؟ چونکہ یہ صفت ہے مسلمینہ کی. اوکے, سو عربی میں تو آپ آسانی سے پہچان لیں گے سب, مجھے یہ یقین ہے, لیکن اس لیے میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ جان بوجھ کر میں نے ٹف کیا ہے تاکہ تھوڑا آپ کو پتا ہو کہ کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ویری گڈ, تھینک یو ویری مچ. استاد جی میں آپ کی کلاس میں پہلی دفعہ آئی ہوں اور پہلی دفعہ مشکل میں آ گئی ہوں. چلے کوئی بات نہیں, جزاک اللہ خیر. شکریہ سر. استاد مجھے خوشی ہوئی کہ تھوڑا سا میرا کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا. حالانکہ یہ چیزیں مجھے یاد ہیں لیکن مجھے جی. منہ سے ادا کرنی نہیں آتی. چلیں نیکسٹ بات کرتے ہیں پھر انشاءاللہ, چونکہ ابھی ہم کلاس کو کنٹینیو کریں. اوکے, عرفہ طاہر صاحبہ. اوکے سر. ایان آئیے پلیز. جی جی, سو آگے ہے مرکب اضافی کا استعمال. سو جملہ پڑھیں کیا ہے؟ سر نظر نہیں آ رہا, تھوڑا سا یاد کیا آ رہا ہے نظر. اس سے پہلے کا نظر سبق نہیں آ یاد رہا؟ کیا نہیں سر. یہ تو پھر آپ کا پرابلم ہے, میرا پرابلم تو نہیں ہے. سر اس کے اوپر ماہا کا لوگو آ رہا ہے, سبق یاد کیا بس نظر آ رہا ہے. سسٹر آپ اپنے جو آپ نے زوم کیا ہوا اس کو زوم آؤٹ کریں. سر کوشش تو کر رہی ہوں. استاد کا سبق یاد کیا. اس سے پہلے بھی کچھ لکھا ہوا ہے. سر میں کوشش تو کر رہی ہوں اس کو کرنے کی, خالد نے لیکن وہ استاد کا ہوا نہیں ہے سبق یاد سیٹ. کیا. خالد نے استاد کا سبق یاد کیا. جی, خالد نے استاد کا سبق یاد کیا. یاد کرنے کی عربی ہوتی ہے حافظہ. خالد ہا فا اور زا, عین کلمہ پر زیر. حافظہ. خالد نے استاد کا سبق یاد کیا. جی, فائل کیا ہے؟ خالد نے, فائل اس میں ہے خالد. مفعول کون ہے؟ مفعول استاد. استاد مفعول ہے اکیلا. استاد نے سبق یاد کیا, سبق آئے گا. استغفر اللہ. سسٹر جملہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سر سبق فعل ہے. سر کنفیوژن مجھے یہ ہو رہی ہے نا کہ جملہ نظر ہی نہیں آ رہا. میں نے بہت کوشش کی ہے, پھر یہ آپ کا جملہ سامنے نہیں آ رہا. نو پرابلم, پھر آپ کسی اور کو بلاتے ہیں. عبد پورا المحسن ٹائم خانی شارٹ سر. ٹھیک ہے, عرفہ طاہر صاحبہ تشریف لائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, آپ کو جملہ نظر آ رہا ہے؟ جی آ رہا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ خالد نے استاد کا سبق یاد کیا. ٹھیک ہے, آپ بتائیے فائل کیا ہے, مفعول کیا ہے؟ اس میں فعل ہوگا سبق یاد کرنا حفیظہ. فائل ہوگا خالد جس کی عربی ہوگی خالدن, اور استاد کا سبق یاد کیا تو الاستاذہ. حفیظہ خالدن ایک منٹ. استاد کا سبق مفعول ہے پورا. یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. سو پہلے اس کو بنائیے, کیا بنے گا؟ استاد کا سبق
सबक उस्ताद का सबकुन उस्ताद सबक की अरबी होती है अल-उस्ताज़। दरसुन सिस्टर, सबक की अरबी दरसुन। अच्छा दरसुन दरसुल उस्तादु, और ये नस्ब एक हो मिनट जाएगा रुकिए हालतुन। रुकिए, आप मुरक्कब इजाफी दुरुस्त बनाइए। अब तो आधा कोर्स हो गया, आप मुरक्कब इजाफी भी आप दुरुस्त ना बनाए तो ज्यादती है। क्या कायदा है मुरक्कब इजाफी का? मुजाफ इलैह की इराबी हालत उस्ताद क्या का होती है? सबक नस जेर मतलब नस्ब जर मजरूर। मजरूर होता है वो। तो आप बनाइए उस्ताद का सबक। जी दरसुल उस्तादी। यस, दरसुल उस्ताजी। अब आपने दोनों फाइल मफूल की इराबी हालत का ख्याल रखना है और जुमला बनाइए। हफीजा खालिदुल दरसुल उस्तादी था। हफीजा खालिदुन दरसुल उस्तादा दरसल उस्तादा। अब जुमला देखें और आप देखें आपने क्या गलती की है। अच्छा हफीजा खालिदुन दरसल उस्तादी। देखिए मैंने आपको शुरू दरसल में उस्तादी पढ़ाया है, कई बार ने पढ़ाया है कि मुरक्कब इजाफी में इराबी तब्दीलियां कौन एक्सेप्ट करता है, मुजाफ इलैह या मुजाफ? मुजाफ इलैह। मुजाफ इलैह एक्सेप्ट करता है। सिस्टर, मुजाफ इलैह एक्सेप्ट करता है। दर्ज करेगा, इस सेंटेंस में दर्ज करेगा। मुजाफ इलैही मजरूर होता है और इस सेंटेंस में दर्ज करेगा जब इसका मैं मुजाफ इराबी इलैह चेंज। आपको पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था दुनिया पूरी इधर से उधर हो जाए, इसकी मजरूर कोई नहीं तोड़ सकता। जी सो तमाम तब्दीलियां किसने एक्सेप्ट करनी है? मुजाफ ने करनी है। ये रिक्वायरमेंट पे नसब भी होगा, ये रफा भी रहेगा, ये मजरूर भी हो सकता है। सो मुरक्कब इजाफी जब मफूल बनेगा तो इसका मुजाफ हालत नसब में आ जाएगा। तो हाफिजा खालिदुन दरसल उस्ताजी। चलें कोई बात नहीं, अगला जुमला पढ़ें क्या है। अब यहां तो और ही मुश्किल हो जाएगी जब आपने पहले पे इतनी गड़बड़ कर दी है। कोशिश करें, पढ़ें क्या लिखा है। खालिद ने हामिद के दोनों बेटों को मारा। ओके इसमें सो मारना फेल हुआ। यस, फाइल जी मारना फेल हुआ ज़राबा, और फाइल हुआ खालिद ने हामिद के दोनों बेटों को, यानी खालिद हुआ फाइल और मफऊल हुआ हामिद के दोनों बेटे। गुड। अब हामिद के दोनों बेटों की तो पहले इसका अरबी बना अरबी लें। बनेगी हामिद के दोनों बेटे मुरक्कब इजाफी है। हामिद के दोनों बेटे के लिए अउल वलदुन वलदानी बेटे की अरबी होती है इब्नुन। इब्नानी। हामिद के दोनों बेटे हामिदुन हामिदुल हामिदुल इब्नानी। सुभान अल्लाह, गफरल्लाहु लकी या उख्ती, गफरल्लाहु लकी, गफरल्लाहु ली अइज़न। अब आप मुरक्कब इजाफी भी नहीं बनाए तो उस्ताद क्या करे? कौन है आपकी टीचर? इब्नानी हालत इब्नानी का इब्नैनी हो जाएगा। देखें, नॉर्मल मुरक्कब इजाफी बनेगा इब्ना हामिदिन, हामिद के दोनों बेटे। इतना मुरक्कब इजाफी तो मैं कहता हूँ सबसे आसान एक कॉन्सेप्ट है जो आपने इतना डिफिकल्ट कर लिया है। सो जब ये मंसूब होगा तो फिर इब्नई बन जाएगा, या ड्रॉप हो जाएगा। तो जुमला ये है ज़रब खालिदुन इब्नई हामिदिन, खालिद ने हामिद के दोनों बेटों को मारा। क्योंकि इब्नई नहीं होना था, मंसूब हो गया मुजाफ, तो नून उसका ड्रॉप हो गया तो पीछे बच गया इब्नई हामिदिन।
اوکے جی, اللہ تعالیٰ نے مکہ کے مسلمانوں کی مدد کی. نصر اللہ مسلمی مکہ تھا. سو لفظ الجلالہ اسم الجلالہ فاعل اور نصر فعل. یہ مسلمینہ چونکہ بن رہا تھا تو نون ڈراپ ہوا. یہ بات ہم جانتے ہیں کہ مثنیٰ اور جمع سالم کا نون یہ ڈراپ ہو جاتے ہیں جب یہ مضاف بنتے ہیں. سو ایفیکٹ آیا مسلمونہ مسلمینہ مسلمینہ, تو وہ نون صاحب ڈراپ ہوئے تو پیچھے بچ گیا مسلمی. اوکے جی, اب آ گیا مرکب اشاری. اس طالب علم نے یہ سبق یاد کیا. باقی کا میں خود کروا دیتا ہوں آپ سب کو. تو یہاں پہ دیکھیں, اس طالب علم یہ ہے فاعل اور یہ سبق یہ ہے مفعول. یاد کرنا ہے فعل جو ہم پڑھ چکے ہیں, ہا فا اور زا. سو حافظہ اس طالب علم, یہ مطلب اشارہ کر رہا ہوں میں, حافظہ ہذا طالبی, اس طالب علم نے حافظہ ہذا طالبی ہذا درسا, یہ سبق یاد کیا. اب دیکھیں ہذا جب یہ پورا مرکب اشاری تھا, یہ مفعول بنا تو پورے کا پورا نصب ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ جب اشارہ منصوب ہوا تو مشار الیہ نے اس کو فالو کر لیا. سو یہ ہم اعراب دیکھ کر بتا سکتے ہیں کون فاعل ہے اور کون مفعول ہے. کیوں؟ کیونکہ فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے اور مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے. حافظہ ھذا الطالبی ھذا الطالب ھذا الدرس, اس استاد نے اس استاد کی مدد کی. اب دیکھیں دونوں اشارے ہیں, فاعل میں بھی اشارہ ہے, مفعول میں بھی اشارہ ہے. سو نصر ھذا الاستاذ, اب ھذا الاستاذ ہو گیا فاعل اور ھذا الاستاذ مفعول. اب میرے سامنے دو ٹیچر ہو سکتے ہیں, میں کہتا ہوں اس استاد نے اس استاد کی مدد کی. اب کون فاعل کون مفعول ہے یہ طے کریں گی یہ جو چیزیں ہیں اعراب. یہاں سے ہمیں کنفرم ہو جائے گا فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے. ان مسلمانوں نے ان مسلمانوں کی مدد کی. نصر ہؤلاء المسلمون اولئک المسلمین. اب اس جملے میں کیسے پتہ چل رہا ہے فاعل کون ہے مفعول؟ اب یہ دیکھیں مسلمین منصوب ہوا ہے. کیوں منصوب ہوا ہے؟ کیونکہ اشارہ منصوب ہوا ہے تو مرکب اشاری پورے کا پورا نصب ہوا اور یہ پورے کا پورا رفع رہا. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہمارا نصب ہو گیا ہے. الحمدللہ. دیکھیں میں نے اپنی طرف سے کوشش کر دی ہے. اب اس کوشش کو ابزارب کرنا, اس کو سمجھنا, اس کو اپنے ذہن میں بٹھانا یہ آپ تمام کے ذمے ہے. اور میں تو اپنی طرف سے آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی آپ کے ذہن میں یہ چیزیں بیٹھ جائیں. تو بیسک کانسیپٹ کو آپ اپنے ذہن میں جب بٹھا لیں تو سب آسان ہو جائے گا. جس طرح جن اسٹوڈنٹ سے مرکب اضافی میں غلطی ہو رہی تھی, دس واز ناٹ کریکٹ, دس واز ناٹ رائٹ, کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی یہ غلطی, کیونکہ اب ہم 30 لیکچر مکمل کر چکے ہیں. اٹ مینس ہم جملہ اسمیہ میں مرکب اضافی کئی بار استعمال کر چکے ہیں, اس کی پریکٹس بھی کی. سو مرکبات تو بنانے آنے چاہیے, اور مرکبات کا استعمال فاعل کے طور پر بھی ہوتا ہے, مفعول کے طور پر بھی ہوتا ہے. امید ہے آپ لوگوں نے لیکچر انجوائے بھی کیا ہوگا, بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا. اگر ایک بار سمجھ نہیں آ رہی دوسری بار سمجھیے, تیسری بار سن لیجئے, سننے پر کوئی پابندی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے.